ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں عید الاضحیٰ گزشتہ روز انتہائی مغموم اور مظلومانہ انداز میں منائی گئی۔ قابض حکام نے سری نگر سمیت دیگر قصبہ جات میں شدید پابندیاں عائد کی تھیں۔ جگہ جگہ اضافی فورسز تعینات رہیں۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد سمیت تمام مساجد میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں میر وائز حریت فورم نے مودی حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 1 سال مکمل ہونے پر کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس کے ہاتھوں کشمیری صحافی قاضی شبلی کی دوبارہ گرفتاری پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری صحافیوں کو ہراساں کرنا بند اور قاضی شبلی کو فی الفور رہا کرے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ترکی کے صدر طیب اردگان سے ٹیلی فونی گفتگو میں مسئلہ کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل جبری پالیسیوں سے نہیں بلکہ منصفانہ اقدامات سے ممکن ہے۔ درسنا پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی اقدام کا 1 سال مکمل ہونے پر 5 اگست یوم استحصال کے طور پر منایا جائے گا۔ سابقہ بھارتی مصالحت کار رادھا کمار نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی سے مقبوضہ کشمیر میں ترقی اور عسکری جدوجہد کے خاتمے کے بھارتی خواب کبھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ ادھر راجوری میں LOC پر ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر بھارتی ریاست ہریانہ میں ہندو شدت پسندوں نے عید کے روز ایک مسلمان نوجوان کو گائے کا گوشت لے جانے کے شبہ میں پولیس کے سامنے ہتھوڑوں سے مار کر شدید زخمی کر دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام مسلسل 1 سال سے بھارتی جبری لاک ڈاؤن، ظالمانہ فوجی محاصرے اور دیگر سخت پابندیوں کے زد میں ہیں۔ ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کے غیر جمہوری اور یک طرفہ اقدام کے بعد 9 لاکھ قابض فوج کی تعیناتی سے جہاں پوری ریاست جموں کشمیر کو ایک بڑی فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے، وہاں قدم قدم پر بھارتی فوجی اور نیم فوجی دستے اپنے خوفناک جنگی اسلحے کے ساتھ کسی بھی نہتے کشمیری کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے ہیں۔ بھارتی قابض افواج کی درندگی کے نتیجے میں سرزمین کشمیر میں آئے روز المناک سانحات جنم لے رہے ہیں۔ بھارت تمام تر بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے نہ صرف مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع اور حل طلب حیثیت کو تبدیل کرنے کے اقدامات کر رہا ہے، بلکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادوں کے مطابق پرامن طریقے سے حل کرنے سے بھی صاف انکاری ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ اور دیگر کالے قوانین کے تحت کشمیری حریت پسند سیاستدانوں، وکلاء، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کے ساتھ ساتھ کشمیری نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر ایک ایسی خطے سرزمین بن چکی ہے جس کے مکین بنیادی انسانی حقوق کے بغیر ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرنے پر بھارت پر سنگین پابندیاں عائد کرنی چاہیے۔